علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ عرس مبارک کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور یہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خدا بخش اظہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں، اور آپ کے جانشین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال خان صاحب اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں، اور جملہ خانوادہ اظہر کے جتنے بھی احباب دین متین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان سب کی بارگاہوں میں بھی یہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان بزرگوں کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ آج کی ہماری اس بزم پاک میں علاقہ بھر کے جید علماء اور کثیر تعداد میں طلباء اور مہمانان ذی وقار تشریف فرما ہیں، بالخصوص صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت محسن اہل سنت درویش اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر کمال میاں سلطانی صاحب دامہ اقبالہ آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں، اللہ کریم آپ کی زندگانی و سفر میں برکات عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ جو آج کی ہماری اس محفل کی روح رواں شخصیت ہے، یادگار اسلاف اور جانشین حضور شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان پسروری صاحب قبلہ آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور جن کی زیر سرپرستی، جن کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاق سے متاثر ہو کر تمام یہ علاقہ بھر کے علماء اور اہل محبت شخصیات آپ کے پاس آتی ہیں، وہ یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا ارشاد خان صاحب اظہری ہیں۔ آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ اور پورے باقی گھرانے کے ساتھ محبت کرنے والی شخصیت، اور ہمارے بھی بہت پیارے بھائی ہیں، ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم، اس ادارے کے بھی اور یہاں کے مسلک کے بھی اور یہاں کے لوگوں کے بھی بہت زیادہ محبوب اور مخلص ہمارے بھائی صاحبزادہ حسان خان صاحب اظہری اور بھائی محمد حسیب صاحب و دیگر اس خانوادہ کے جتنے احباب ہیں، اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب حضرت علامہ مولانا محمد حسین فیضی صاحب، جو کہ جگر گوشہ حضور شیخ القرآن بحقی وقت، آپ بھی تشریف فرما ہیں، و دیگر جتنے یہاں کے مدرسین و متعلمین و معلمین ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستو، آپ نے مجھ سے پہلے ایک شاندار خطاب سماعت فرمایا، ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محبوب احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، اللہ کریم ان کی آواز، انداز اور پرواز میں برکات عطا فرمائے۔ مجھے حکم ہے کہ میں ختم نبوت سے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں، آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہم سیکھیں گے۔ فرنٹ سیٹوں پر جتنے بیٹھے موبائل سبھی حضرات جیبوں میں ڈال لیجئے، کوئی بندہ موبائل نکال کے نہ بیٹھے، جیب وچ پالا ہوئے پتر جلدی کر لیں، جلدی کریں، کوئی کسی کا موبائل باہر نہ میں دیکھوں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور جتنے کیمرے لگے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ میں پی ٹی آئی چھڑنی ہے تو پریس کانفرنس ہونی ہے، کوئی اللہ دا نام منو بندے دیو پترو، اتنے کیمرے لائے نے پچھلے نو ویکھنا ہوندا ہے جناب، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ کوئی نہیں، کیا یہ عجیب تماشا ہے ہماری قوم کا، اتنا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو، اس تو بعد نہ پر رج دے، سمجھ آ رہی نا جی؟ یہ یوٹیوبر ہے، اچھا ڈالراں دا چکر ہے، سارا رولا ہی اتنے مکدا ہے آ کے۔ کالے کپڑے والے آ جیڑی شے بھی آئی جیب وچ پا لا، میں تینوں ہن دس دیتا ہے، ایک تو کالے گتی بیٹھا تے تے مینوں ویسے ہی وارے نہیں، یہ میں تینوں دس دیواں، ٹھیک ہے؟ تے فرنٹ سیٹاں والے ذرا جڑے بیٹھے گوڈے چھوٹے چھڑ کے چوکڑیاں مار کے بہو، سارے حضرات مہربانی فرمائیں آپ حضرات۔ گرامی قدر حضرات، آئیے ذرا ایک حدیث شریف سے، یہ بھئی ایکو بالکل بند ہوگی جی، اکا اجی میں کابڑ نال کریں دے، اکا
بالکل بند کر دے. بات سمجھ آنی چاہیے نا جی. اجے بھی تھوڑی جی کسر باقی ہے, میں 50 روپیہ دی اکا سیٹی بند کر کے آواز تھوڑی سی کھول دیں, اللہ آپ کو برکت دے. آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم, آپ کا فرمان اقدس و انور ہے, من صلی علیہ مئتن, فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, کتب اللہ بین عینیہ, اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے, براءۃ من النار و براءۃ من النفاق, کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اب آپ نے نعرے نہیں لگانے, چونکہ یہ بھی ٹائم آپ کا کاٹا جائے گا. 12 بجے میں نے کرسی چھوڑنی ہے. گھڑیاں تے وجن ساڈے منہ تے کیوں وجن 12, اس سے پہلے میں نے آپ کی جان چھوڑنی ہے, لیکن اتنی دیر تک آپ مجھے ایسے چاہیے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ذرا غور فرمائیں گے آپ. 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے, زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی, سب سے پہلے جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تفسیری ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. فرمایا کہ جو ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, موبائل چو نکلو پتر, اوئے ادھر دیکھ میری طرف, نہ تنگ کر مینوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. کیا ہیں؟ ولیکن رسول اللہ, فرما اللہ کے رسول ہیں, اور وخاتم النبیین, اور فرمایا آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جانتا ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. بالکل سادہ سا مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا. اب آئیے اس کے دامن میں سے کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. علماء تفسیر نے یہاں سوال اٹھایا, قرآن مجید برہان رشید میں اس آیت میں بالخصوص, ویسے اس کے علاوہ 3 مقام اور ہیں, میرے نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی رب نے جو اسم ذاتی ہے وہ ارشاد فرمایا. اس آیت میں یہ نام کیوں ارشاد فرمایا؟ جواب سنیے. فرمایا اس آیت میں ختم نبوت کا اعلان کرنا تھا, تو اللہ نے نام اس لیے لیا کہ اگر میں نے نبی یا رسول کہا تو کوئی کہے گا نبی اور رسول ختم ہوئے ہیں, تو وہ پتہ نہیں کس نبی کی بات ہو رہی ہے, تو وہ جان سا دے سکتے ہیں. نام کہہ کے بتا دیا کہ جو محمد عربی ہیں یہ آخری رسول ہے, تاکہ شک ختم ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کسی اور رسول کی بات ہو رہی تھی تو لہٰذا کوئی نبی آ سکتا ہے. فرمایا ہم نے اپنے حبیب کا نام اس آیت میں عطا کر دیا ہے کہ جن کا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا, اس لیے نام نامی اسم گرامی آیا. اور یہ بھی پتا چل جائے کہ ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہے, سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ جتنے بیٹھے ہیں, ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہے اس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یہ 2 باتیں واضح کرنی تھی, اس لیے آقا کریم علیہ السلام کا نام ذاتی یہاں ذکر فرمایا. پہلی بات. اب دوسری بات سنیے. فرمایا کہ یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. یاد رکھیں یہ بات جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں, اگر اس کے بعد تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. اللہ نے فرما دیا کہ ہمارے محبوب جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے وہ آخری نبی ہیں. آپ بتائیں سارے نبی کس نے بنا کے بھیجے تھے؟ بولیے اگر پتہ ہے آپ کو تو. اللہ نے. اچھا, سارے نبی اللہ نے بھیجے. جس اللہ نے سارے بھیجے ہیں نا, اسی رب نے فرمایا ہے کہ محمد آخری ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی رب کا حکم ہے
کہ ہمارے جو محبوب جن کا نام محمد ہے وہ آخری ہیں. تو میرے بھائی جب رب نے کہہ دیا کہ مدینے والا آخری ہے تو اب کوئی کیسے یہاں سے نیا راستہ نکال کے کہہ سکتا ہے وہ نبی ہے یا وہ ہے یا یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ختم نبوت کو مفہوم تو یہاں سے سمجھ آ سکتا ہے کہ جس رب نے سارے بھیجے اسی نے کہا کہ یہ آخری ہیں. بس گل ختم. ختم نبوت کا عنوان ختم. اور جب اللہ نہیں بھیج رہا تو پھر یہ جو کوشش کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ انگریز کے پالتو کتے ہیں. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، یہ انگریز کے پالتو کتے ہو سکتے ہیں لیکن جن کو رب نے بھیجا ہے وہ تو محمد عربی پہ ختم ہو گئے تھے نا. آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ یہ دوسری بات ہے. اب ذرا تیسری بات بھی سن لیں. نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جس کو ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، نظریہ کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں. ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے. ختم نبوت کی تعریف سن لیجئے. جس طرح ہمارے نبی کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی، اور اگلا جملہ بھی سنیے، اسی طرح یہ یقین رکھنا بھی فرض ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا. یہ تین چیزیں جب آپ سمجھ جائیں گے اکٹھی، ہمارے نبی نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا. جب آپ کا یہ ذہن بن جائے گا، اس پر آپ پکے ہو جائیں گے، سمجھ لو آپ ختم نبوت کے عقیدے پر بھی آ گئے اور ختم نبوت کے سپاہی بھی بن گئے. لو یہ ختم نبوت کی تعریف ہے. ہمارے نبی نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی. آر یو انڈرسٹینڈ؟ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ یہ ختم نبوت کی تعریف ہے. اگر یہ بھی سمجھ آ گئی تو اب آیت کریمہ پہ آئیے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے. میرے عزیز اور پیارے بھائی، وہ یہ ہے، فرمایا جو ہمارے محبوب ہیں. اب میں بار بار نام نہیں پکاروں گا، یہ اسلوب کلام ہے کہ جو جتنی بزرگ ہستی اس کا بار بار نام نہیں لیتے. اسی واسطے میرے رب نے بھی قرآن میں بار بار حبیب کا نام نہیں لیا بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی شان و صفت کے ساتھ ہی ذکر فرمایا ہے. اب یہاں پر میں وہی ترجمہ کروں گا محبت والا. فرمایا جو ہمارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. مسئلہ یہاں ختم نبوت کا بیان کرنا ہے اور یہاں کہا بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، تو اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ تو اس کا کیا تعلق ہے؟ آئیے عرض کروں اس کا کیا تعلق ہے. گرامی قدر حضرات، یہاں پہلا مسئلہ تو یہ سمجھیں، فرمایا بالغ مردوں کے حضور باپ نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے ہوئے ہی نہیں، ہوئے ہیں پر بالغ نہیں ہوئے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے آقا کریم علیہ السلام کی اولاد اقدس کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے. 6 کا قول بھی ہے، 8 کا بھی ہے، لیکن اصح ترین قول وہ 7 کا ہے. 4 حقیقی بیٹیاں اور 3 حقیقی بیٹے. یہ میرے آقا کی اولاد اقدس ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یاد رکھ لیں، بعض کہتے ہیں ہم تو 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، ایک کو مانتے ہیں. میں نے کہا اس لیے ہم تمہیں بندہ بھی نہیں مانتے. جیڑا ایتھے صحیح بندہ بیٹھا ہے وہ بولے صحیح بندہ. ہم تمہیں بندہ بھی نہیں مانتے، کسی بھول میں نہ رہنا، یہ ہمارا حق بنتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں. علماء صاحب آپ کی توجہ، حضرات علماء جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کی، دیکھیے عمران خان کے اوپر بڑے پرچے ہیں. ایک پرچہ یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی بیٹی ہے، اس نے الیکشن کمیشن میں لکھا نہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، وہ نہیں مانتا، تو کہتے اس کو نااہل کیا جائے. اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا ہے. لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی غیرت کا قانون ہے کہ جو بیٹی کا منکر ہو وہ نااہل ہوتا ہے. تو جناب خان وعدہ ازہر کی دعوت پہ آنے والوں، اب میں دیکھتا ہوں کہ ازہریوں نے جو تمہیں غیرت سکھائی ہے کتنی لیے بیٹھے ہو. اور جو اپنی بیٹی کا منکر ہو وہ تو نااہل ہے، جو محمد کی بیٹیوں کا منکر ہے وہ بھی نااہل ہے. بولو سارے، بولو سارے. جزاک اللہ. کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟
اگر علماء بول رہے ہیں تو مقتدی ہے، تمہیں بھی بول لینا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا آپ کو. جو آج کی بیٹی کا منکر ہے، سنی بندے دوبارہ بولو، جے دوبارہ بولنا تے تسا مر گیا تو میں تانوں جل لئی ساں. ہاں بنت ٹوٹا پیر میں بھی ہاں. توجہ تو کوئی نہ فرمائی ہو سینا. اس واسطے ذرا جاگ کے بیٹھو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کون بولے گا تو ہم بولیں گے، آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھ. نبی پاک علیہ السلام کی 4 میں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں بک بک کرو گے؟ اے ساڑی سیان کرو، اسا ممتاز قادری دے پیر بھائیاں، ساڑی سیان کرو، اپنی اوقات سے باہر نہ نکلنا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات بھی سننا، اور یہ بڑی سننے والی بات ہے. گرامی قدر حضرات، آقا کریم علیہ السلام کے 3 حقیقی بیٹے ہیں. کتنے حقیقی بیٹے ہیں بھائی جان؟ فرنٹ سیٹوں والے دھیان رکھیں گے میری طرف. کتنے بیٹے ہیں؟ اللہ نے بیٹے عطا کیے پر بالغ نہیں ہوئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے بیٹے عطا کیے تو محبوب کے بیٹے بالغ کیوں نہیں ہونے دیے؟ اب آپ کہیں گے کہ مسئلہ ختم نبوت کا یہ کیا؟ میں کہا میرا پوترے دا تعلق ہی ختم نبوت دے نال ہے. کیسے؟ سنیے ذرا اور دھیان سے سنیے. اور میرے عزیز ادھر دیکھو میری طرف، یہ مسئلہ سننے والا ہے اور توجہ سے سنو. میرے نبی علیہ السلام کے بیٹے اگر بالغ ہو جاتے تو 2 صورتیں ہونی تھیں. یا تو بالغ ہونے کے بعد اللہ نبوت دیتا یا نہ دیتا. توجہ ہے؟ یہ نوجوانوں توجہ سے سن لو، پھر تسی کہندے ہو جی علم دا لٹ بڑا بھوکدا ہے. تے جی علم دے لٹ نے تہاڈا دماغ خراب کرنا جے تسی اپنیاں نوں نہیں سننا. اپنوں کو غور سے سنے گا تو مسئلہ سمجھ آئے گا نا. میرے نبی علیہ السلام کے بیٹے اگر بالغ ہوتے تو 2 صورتیں تھیں، یا تو نبی ہوتے یا نہ ہوتے. اگر وہ نبی ہوتے تو ختم نبوت کا تاج آگے جاتا. اللہ نے فرمایا حبیب یہ تے اسی بنایا ہی تواڈے واسطے ہے. ختم نبوت کا تاج تو حبیب ہے ہی آپ کے لیے، یہ تو آگے کسی کو مل نہیں سکتا. اور اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، بالغ ہو جاتے اور نبی نہ بنتے تو یہ تھی حضور کی شان میں کمی. وہ کیسے؟ کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بڑے ہو جائیں تو ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کے بیٹے بڑے ہو گئے تو نبوت نہیں ملی تو شان میں کمی ہو گئی. فرمایا حبیب ہم نے تیری شان بھی کم نہیں ہونے دینی. بیٹے بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ 2 وجہ تھی. پہلی وجہ تھی ختم نبوت، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری تھی شان مصطفیٰ. پتہ چلا جو ختم نبوت پر پیرا دے نا وہ ختم نبوت پر بھی بات کرے، شان مصطفیٰ پر بھی بات کرے. یہ دونوں باتیں ہیں. اور یہاں سنیے گا ذرا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بڑے نہیں ہوئے، اللہ نے بچپن میں ہی انہیں اپنی رحمت کے پاس بلا لیا، اپنے سپرد کر لیا. لیکن یہاں پر یہ بات بڑی توجہ طلب ہے میرے بھائی جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بڑے اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ نبی نہیں بن سکتے. مجھے جو یہاں مسئلہ سمجھ آیا ہے، ایس مسئلے تے بولے تے میں سمجھا گا سننی جاگ دے بیٹھے نے. میں کہا جڑا مینوں مسئلہ سمجھ آیا، پیر کمال صاحب آپ بھی کمال شخصیت ہیں اور یہ نقطہ بھی بڑے کمال کا ہے، اللہ کر کے میری سنی قوم کو سمجھ آ جائے. مجھے جو یہاں پر سمجھ آیا ہے نا علامہ صاحب، وہ یہ ہے میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی آ جائے تو وہ نبی نہیں بن سکتا. اور جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا، اویا ایک گاما کانا گھسیٹی دا پتر کی میں بن گیا ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ بھائی توجہ ادھر دیکھیے میری طرف. علامہ حسان صاحب کہہ رہے ہیں پنجابی دے وچ تواڈی کی صلاح ہے؟ سبحان اللہ. پنجابیاں والی جے بھائی پائے پتر موبائل جے بھائی پا جلدی کر جے بڑیاں ویڈیو بندیاں پیاں نے. تگڑے ہو کے بہو ذرا. جزاک اللہ جزاک اللہ. رکھی آؤ میں لے لئی ساں پتر، ساڈے ہتھاں دینا ضروری نہیں ہے. رکھی آؤ چھوٹے موٹے وڈے چھوٹے پاٹے شاٹے سارے رکھو، لے جائیں گے نا. پہلے ایک وقت تھا ہم پوچھتے بھی نہیں تھے اور پوچھا تم نے بھی نہیں.
ہن پتر اسی بھی پہلو آنے تلاشی دے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ اب بولو تو صحیح چاہ. ایسے آواز آنی چاہیے آپ کی. چھوڑا تیری آواز نہیں پہ آؤندی, سیٹ بدل دیاں گا. ختم نبوت کا سپاہی بن کے بیٹھ. میں نے جو بات کہی ہے, میرے نبی کا بیٹا اس لیے بڑا نہیں ہوا کہ نبوت نہیں مل سکتی. تو میں نے کہا میرے نبی سے پاکیزہ تو خون ہی کسی کا نہیں ہے. تو جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا, گسیٹی دا منڈا کی میں بن گیا یار ہے. اے دی ان چاس تسی آپ لینی ہے. اور دوسری بات صورت مسئلہ بدلے نا. جب مفتی کورس کرتے ساتھ کہ صورت مسئلہ بدلے نا, بات وہی ہوتی ہے صورت مسئلہ بدلیں. مسئلہ سمجھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ بیٹے جب انہوں نے پردہ فرمایا, توجہ ہے, نبی پاک علیہ السلام پاس بیٹھ کے رونے لگے. اور بعض روایات میں ہے زمین نیچے سے تر ہو گئی, آنسو مسلسل گر رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے. توجہ حضرات سب کی, مزہ آئے گا آپ کو بات سن کے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واقعے کی نزاکت کا مجھے معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا پردہ فرما گیا, پر ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے کسی کے فوت ہو جانے پر رونے سے منع کیا ہے, تو آپ جب منع کرتے تو خود کیوں رو رہے ہیں؟ میں ہکو واری جملہ بولنا, میں دوبارہ نہیں بولنا, کہ سنیا نو چیک کرنا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یار ویخ تو صحیح نا میرا پتر فوت ہویا, تو مینوں مسئلے پوچھندا پیا. نہیں, آپ نے فرمایا جب دین میں لے کے آیا ہوں, جس حالت میں ہوں مسئلہ پوچھو, ہم بتائیں گے. پہلی بات یہ. اور دوسری بات جو میرے نبی نے جواب دیا نا, جیڑا پکا امام احمد رضا دا نوکر ہوئے گا نا, اے مسئلہ انہوں سمجھ آنا ہے. سجے کھبے دیکھے جیڑا چپ رہے سمجھ پینچر ہے, لا تیری چھٹی دیندہ پیا. آخی اے اتاری صاحب ایڈی بڑی گل ہے. میں کہا جی ہاں. میرے نبی علیہ السلام نے وہاں ایک ہی جملہ بولا, فرمایا میں رومن تو نہیں روکیا, میں تو پٹن تو روکیا ہے. اصل یہ مسئلہ ہے, میں رومن تو نہیں روکیا, میں تو پٹن تو روکیا ہے. بس پیٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اقوال و افعال و اعمال جہالت, یعنی بندہ ایسی حرکتیں کرے کہ جملے غلط بولے, یہ بھی جہالت ہے. ایسے افعال کرے جو اسلام کے مطابق نہ ہوں, یہ بھی جہالت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایسے جملے بکے جو شریعت کے خلاف ہوں, اور میں نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر عورتیں ہوں تو سر سے دوپٹے اتاریں, مرد ہو تو اپنے سر پہ ہاتھ مارے, منہ پہ مارے, یا جسم کے کسی اور حصے پہ مارے. یہ جاہلانہ عمل ہے.